السلام علیکم دوستو۔ 5 لوگوں کا ذکر آیا کہ 5 بندے ایسے ہیں جن کو اس رات میں بخشش نہیں، جن کا اس رات کے اندر فائدہ نہیں ہونے والا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں مستقل روزے رکھے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس مہینے میں باقاعدہ حساب کتاب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آڈٹ ہوتا ہے، جیسے ہم دنیا میں آڈٹ کرتے ہیں مارچ کے مہینے میں، کہ کس نے سارا سال کیا کیا، کتنے پیدا ہوں گے، کتنے مر جائیں گے آئندہ سال میں۔ فرمایا میں چاہتا ہوں میرے رب کے سامنے جب اعمال جائیں تو وہ روزے دار کی حیثیت سے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کے متعلق کہا کہ جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ بالکل اس بات سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حدیث کے مطابق یہ آنے والی رات مقدس نہیں ہے، بالکل مقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا میں اپنے جاہ و جلال کے مطابق، اپنے معیار کے مطابق جو کائنات میں سب سے زیادہ بلند ہے، تشریف فرما ہوتے ہیں بعد نماز مغرب ہی، اور پھر صبح تہجد کے وقت تک، فجر کی نماز تک اعلان ہوتا ہے بار بار کہ کوئی ہے مانگنے والا تو آج ہم سے مانگ لے، ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ امام ترمذی نے باقاعدہ اس پر باب باندھا ہے۔ جن لوگوں کو شوق ہے بحث و مباحثے کا کہ نہیں حدیث صحیح ستہ میں ہی ہونی چاہیے، تو امام ترمذی نے باقاعدہ اس رات کے اوپر ترمذی شریف میں پورا باب لکھا ہے۔ اب پتہ یہ لگ گیا کہ رات تو واقعی مقدس ہے، لیکن یہ سب کے لیے مقدس نہیں ہے۔ رات تو بڑی کام والی ہے کہ اس رات میں دعائیں سنی جائیں گی، اس رات میں رونا جو ہے قبول کر لیا جائے گا، اس رات میں اٹھے ہوئے ہاتھ خالی واپس نہیں لوٹیں گے، اس رات میں کیا گیا سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے گا۔ لیکن اگر غور سے پڑھ لیں پوری بخاری شریف کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو، وہ پتہ لگتا ہے کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اچھا جی، سب کے لیے نہیں ہے تو وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے نہیں ہے؟ جن کو اس رات کا فائدہ نہیں ہونے والا وہ کون ہے؟ تو پتہ یہ لگا کہ نمبر 1 پہ 5 لوگوں کا ذکر آیا کہ 5 بندے ایسے ہیں جن کو اس رات میں بخشش نہیں، جن کا اس رات کے اندر فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو وہ کون لوگ ہیں جن کا اس رات سے کوئی تعلق نہیں؟ مطلب وہ لوگ کون ہیں جو اس رات میں دعا مانگیں گے قبول نہیں ہوگی؟ لکھا ہے کہ پہلا بندہ وہ جو مشرک ہوگا، جس نے اللہ کی ذات میں شرک کر لیا، شرک کرنے کے بعد اللہ سے مدد مانگے گا اس رات میں تو اللہ کی مدد اس کے لیے نہیں آئے گی۔ دوسرا بندہ وہ جو چغلی کرتا ہے۔ دوسرا بندہ کون جی؟ جو چغلی کرتا ہے سارا دن۔ قرآن نے بھی تو کہا نا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ فرماتے ہیں ویل ہے، تباہی ہے اس بندے کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے، پھر ان عیبوں کو دوسروں کو بتاتا پھرتا ہے۔ نہیں، ہم نے تو سمجھا بڑھیا نیا کرتا پجامہ پہن کے نہا دھو کے مسجد میں 2 نفل پڑھیں گے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نہیں، بلے شاہ نے کہا نا 12 توتے گوڈے تک، کہ باہر سے منہ اور ہاتھ سب کچھ دھو لو، لیکن جب تک اندر نہیں دھل جائے گا تو نماز بندے کی پلیتی نہیں جائے گی، پاکی نہیں آئے گی اس میں۔ پہلا مشرک جس کے کوئی فائدہ نہیں اس رات کا، دوسرا چغل خور جس کو اس رات کا کوئی فائدہ نہیں، تیسرا تکبر کرنے والا جو اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھتا ہے، جو اللہ کے بندوں کو ذلیل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑے عہدے والا ہوں، میں بڑی شان والا ہوں، میں بڑے اچھے چہرے والا ہوں، میں بڑا بلند ہوں، میں بڑا 30 مار کھاؤں، اس کو بھی اس رات کا کوئی فائدہ نہیں۔
چوتھا بندہ جو مسلسل شراب پیتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کبھی پی لی غلطی ہو گئی. جو مسلسل شراب پینے کا عادی ہے اس کو بھی اس رات کے اندر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. پانچواں بندہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے, جو والدین کو تکلیف دو طرح کی ہوتی. ایک تو عام کوئی گفتگو ہوگی کوئی بات نہیں, لیکن ایسا بندہ جس نے ماں باپ کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو, جس نے ابتدا سے لے کے انتہا تک ان کی زندگی خراب کر دی ہو, ان کا جینا دشوار کر دیا ہو, قدم قدم پر اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہو, پھر وہ اس رات میں آ کے اللہ کو کہتا ہے کہ مجھے آپ معاف کر دیجئے, تو ایسے بندے کے لیے بھی یہ رات کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. لیکن راحت کی ایک بات ہے اس کے درمیان ایک راحت کی بات ہے. اللہ فرماتے ما غرک بربک الکریم. یہ جو انگریزی کا لفظ ہے آئی لو یو, اس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے بندوں کے لیے استعمال کیا. ما غرک بربک الکریم, اور فرمایا میرے پیارے بندے, میرے اچھے بندے, میرے سونے بندے, تجھے کس بات نے اپنے کریم رب, اپنے شفیق رب, اپنے مہربان رب کے لیے کس نے تجھے قابل کر دیا. کن کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان پانچوں کو بھی, باقی 55 کو بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پانچوں کو بھی کہہ رہے ہیں, باقیوں کو بھی کہہ رہے ہیں, جتنی بھی قسم کے گناہ کرنے والے ہیں. فرمایا تم کس بات سے پیچھے ہٹ رہے ہو کہ تمہارا رب تو بڑا کریم ہے, کیوں غافل ہوتے ہو؟ اگر اس رات تم مستقل توبہ کر لو اپنے ان گناہوں سے, اگر اس رات بندہ مستقل طور پہ توبہ کر لے اپنے ان گناہوں سے, تو یہ رات اس کے لیے بھی فائدے والی ہو جائے گی. تو یہ جو رات ہے اب ہم کس طرح منا رہے ہیں؟ اب دوسری طرف آ جائے, ہم کس طرح منا رہے ہیں؟ عاشق تو وہ ہوتا ہے جو محبوب کے طریقے پہ چلے. میں مانتا ہوں محمد رسول اللہ اس رات کو قبرستان تک گئے, اس قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے, اس قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے گئے, وہ تو رات کے اندھیرے میں گئے, اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی. تم تو موٹر سائیکل پہ جاتے ہو چیختے چلاتے ٹولیاں بنا کے, تو کیا یہ سنت کے مطابق ہے کہ اس رات میں ہم اپنے رب کو منا سکتے تھے؟ تو جب بندہ کسی کو مناتا ہے تو کیسے مناتا ہے جی؟ ہماری کسی سے بگڑی ہوئی ہو, ہم اگر وہ سڑک پہ مل جائے تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سائیڈ کو ہو جائے, وہاں بات کریں گے. پیچھے پیچھے چل کے جاتے ہیں کہ اپنے گھر پہنچ جائے, وہاں بات کریں گے. کیوں؟ اگر سرے بازار اس سے بات رکھوں گا, اپنا گلہ کروں گا, یہ مجھ پہ گلہ کرے گا تو 10 لوگ اور سنیں گے. اللہ معافی کے موقع دیتے ہیں. محمد رسول اللہ نے حکم دیا کہ معافی کے مواقع, معافی کے نوافل اپنے گھر میں ادا کریں, تاکہ بندہ ہو, بندے کا رب ہو, بندہ اپنے رب سے کھل کے بات کر سکے, کھل کے رو سکے, کھل کے یہ کہہ سکے کہ مجھ سے فلاں رات میں یہ گناہ ہو گیا, کھل کے یہ کہہ سکے کہ میں فلاں دن میں اپنے اوپر ظلم کیا, کھل کے یہ کہہ سکے کہ میں نے اتنی بار ٹھگی ماری, کھل کے یہ کہہ سکے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. تمہیں موقع دیا کہ چلو آؤ الگ سے بات کر لیں, اپنا معاملہ نپٹا لے. تم نے کہا وہ موقع نہیں چاہیے, یہ موقع تو رات کو بدماشی کرنے کے لیے میسر کیا جائے گا. خوبصورت موقع ہاتھ سے چلا گیا. تو میری تو آپ سب سے خدارا یہ درخواست ہے کہ آج کی رات کو یہ بھی نہ سمجھے کہ کچھ برکت والی نہیں, بڑی مقدس رات ہے. لیکن اس مقدس رات کو سڑکوں پہ پھر کے ضائع نہ کریں. اس مقدس رات میں اگر زیادہ ہی پیسے خرچ کرنے کا شوق ہے, کسی غریب کے گھر میں دے آئیں جہاں چولہا نہیں جل رہا ہے,
اور واقعی آپ اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ تو صبح سے آپ لوگوں نے چلا ہی رکھا ہے کہ شب برات کی رات ہے، غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دو. ارے کس کس سے گروپ میں معافی مانگو گے؟ جن کا ایسے ہی رگڑا پھیر رکھا ہے ان کے گھر جا کے معافی مانگا ہو. جن کو ایسے ہی دکھی کر رکھا ہے ان کے گھر جا کے معافی مانگ آئیں. اور پھر رات کو عشاء کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھ کے، مسجد میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے اپنے گھر جائیے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان کی حمد و ثنا کیجئے، محمد رسول اللہ پہ درود بھیجیے، اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی مدد اپنے لیے مانگیے، اور پھر فجر کی نماز واپس جماعت سے آ کے ادا کیجیے. تب تو یہ رات ہو جائے گی مکمل. اگر سوتے ہوئے گزار دی تب بھی اس خوبصورت موقع کا کوئی فائدہ نہیں. جاگ کے اگر سڑکوں پہ گزار دی تب بھی اس خوبصورت موقع کا کوئی فائدہ نہیں. دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.